اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکا والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ النور ہے اور اس کی آیت مبارکہ نمبر 3 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا رب العالمین نے کہ الزانی زنا کرنے والا لا ینکح نکاح نہ کرے الا زانیتن مگر زانیہ سے او مشرکہ یا مشرک عورت سے والزانیۃ اور زنا کرنے والی عورت لا ینکحها وہ بھی نکاح نہ کرے اس سے الا زان مگر زانی سے او مشرک یا مشرک سے وحرم اور حرام کر دیا گیا ذالک یہ علی المؤمنین ایمان والوں پر زانی نکاح نہ کرنے پائے مگر زانیہ یا مشرکہ سے اور کسی زانیہ سے نکاح نہ کرے مگر کوئی زانی یا مشرک اور یہ اہل ایمان پر حرام کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ میں بات عرض کر دوں کہ یہ اس آیت مبارکہ کے اندر کوئی قانون بیان نہیں ہوا، ذہنی میلان کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک زناکار کو زنا کرنے والے مرد کو شرفاء کی جماعت سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کا مقصود بدکار اور زناکار عورتوں سے نکاح کرنے سے نفرت دلانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ سوائے مسلمان یا پاک دامن عورتوں کے کسی اور عورت سے نکاح کی طرف وہ راغب نہیں ہوتے، اور اسی طرح زانی اور بدکار مرد کا میلان اور رغبت اسی عورت کی طرف ہوتا ہے جو زنا اور بدکاری میں ملوث ہو۔ گویا ہر مرد یا عورت اپنی یہی کیٹیگری کے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور اپنی ہی کیٹیگری اور اپنی ہی قسم، جس طرح اپنا ذہنی میلان اور رجحان ہوتا ہے اسی قسم کے لوگ اسے پسند آتے ہیں۔ زانیہ اور بدکار عورت کا میلان دو شخصوں میں سے کسی ایک شخص کی طرف ہوتا ہے، یا تو زانی مرد کی طرف یا کسی کافر اور مشرک مرد کی طرف جو زانی سے بھی بدتر ہے اور کسی حلال و حرام کا قائل نہیں ہوتا۔ اور دوسری حصے کے اندر الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، یعنی جو شخص بدکاری کا عادی ہو اور اس پر وہ شرمندہ بھی نہ ہو، نہ توبہ کرتا ہو، تو اس کا مزاج ایسی ہی عورت سے ملتا ہے جو بدکارہ ہو۔ اس لیے اول تو وہ بدکاری ہی کی کوشش میں رہتا ہے، اور اگر نکاح کرنا پڑ جائے تو وہ نکاح بھی ایسی عورت سے کرنا چاہتا ہے
جو کہ اس کے ذہن کے ساتھ میچ کر رہی ہے، چاہے جائے کہ وہ مشرق ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جو عورت اس طرح کی عادی بدکارہ ہو، اس کا مزاج بھی بدکار مرد ہی سے ملتا ہے، اس لیے اس سے نکاح وہی کرتا ہے جو خود بدکاری کا عادی رہا ہو، اور اسے اس بات سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی بدکاری میں ملوث ہے، اور وہ خود بھی ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہے، کہ جائے کہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ بات مومنوں کے لیے تو حرام کر دی گئی ہے، یعنی بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اور ایک صاحب ایمان اور مومن آدمی کے لیے یہ بات جائز نہیں۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے لیے شریک زندگی تلاش کرتے وقت اس کی نیکی اور پاکدامنی کا ضرور خیال رکھے اور اسے معیار بنائے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کسی نے کسی بدکار مرد یا عورت سے نکاح کر لیا تو اس نکاح کو باطل نہیں کہا جائے گا، نکاح تو ہو گیا، اور اس پر نکاح کے تمام احکامات جاری ہوں گے، لیکن اس غلط انتخاب کا گناہ اس پہ ضرور ہوگا۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ حکم ان عادی بدکاروں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کی، اور توبہ کا خیال بھی انہیں نہیں آتا اور اسی پہ قائم ہے۔ لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی اور اپنے اس کردار سے باز آ گیا، صالحیت کی زندگی اپنا لی، تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں یہ عائلی نسبت جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک معیار بتایا ہے کہ اس معیار کے اندر آپ صرف خوبصورتی، مال و دولت اور یہ چیزیں سامنے نہ رکھیں، بلکہ اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے جب آپ کوشش کر رہے ہوں تو آپ کے سامنے شرافت اور ایمان اور پاکیزہ زندگی ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی نسبت قائم کریں، اور ایسی عورت کا انتخاب کرے، اور عورتیں ایسے مرد کا انتخاب کریں جو کردار کے اعتبار سے درست ہوں، کردار کے اعتبار سے اور نیکی کے اعتبار سے ان کی شہرت اچھی ہو اور اچھی شہرت کے حامل ہوں، اور دوسرا صاحب ایمان بھی ہوں۔ اگر کوئی مشرک اچھی شہرت کا حامل ہے، بیڈ کریکٹر نہیں ہے لیکن مشرک ہے، تو وہ تو اس مرد سے بھی بدتر ہے جو زانی مسلمان ہے۔ یعنی مشرک ہونا یہ زیادہ جرم ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے، زنا سے بھی بڑا جرم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جس کی کسی صورت معافی ہی نہیں، اور یہ ظلم عظیم ہے۔ یہاں معیار اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے، یہ قانون بیان نہیں کیا گیا۔ اب یہ تو تھا رشتے کا انتخاب۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں پھر پاک دامن عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان پہ اگر کوئی تہمت لگائے، یا میاں بیوی تھے وہ آپس میں ایک دوسرے پہ تہمت لگا دیں، عورت پاک باز ہے لیکن مرد
اپنی عورت پہ تہمت لگا دیتا ہے، اور ایسا کام وہی کرتے ہیں جن کا تعلق اس برابری، ایمانی برابری اور ایمانی معیار کے مطابق نہ ہوا ہو، پھر ایسی باتیں وہ منہ سے نکالتے ہیں۔ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط یہ بنتا ہے کہ اگر رشتہ کرتے ہوئے اس معیار کو ذہن میں نہ رکھا جائے تو ایسے مسائل بھی اس خاندان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ جو گھر بستہ ہے، جن کا نکاح ہوتا ہے، تو اس طرح کی الزامات ایک دوسرے پہ عائد کرتے ہیں اور کرنے کی مواقع اس میں زیادہ آ جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصِنَاتِ، والذین، اور وہ لوگ، یرمون المحصنات، جو تہمت لگاتے ہیں محصنات پہ۔ محصنہ پاک دامن عورت کو کہتے ہیں، پاک باز عورت کو، صحیح کردار کی عورت کو کہتے ہیں، اس کی جمع محصنات بیان کی۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر اس پہ 4 گواہ نہیں لا سکتے۔ لم یاتوا باربعۃ شہداء، 4 گواہ نہیں لا سکتے۔ فجلدوہم 80، تو مارے انہیں کوڑے، 80 جلدتاً کوڑے، ولا تقبلوا، اور نہ قبول کی جائے، لہم ان سے، شہادتاً گواہی، اور معاشرے میں ان کی گواہی قبول نہ کی جائے، ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ پیچھے شادی شدہ زانی کی سزا بیان ہوئی تھی، اب یہ حد قذف بیان ہو رہی ہے۔ پاک دامن عورتوں پہ زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ ان دونوں کے اندر فرق آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر غیر شادی شدہ زانی ہے تو وہاں 100 کوڑے تھے، اگر شادی شدہ زانی ہے تو اس کی سزا رجم تھی، اور یہاں اگر محسنہ پہ اس نے زنا کی تہمت لگائی تو اس پہ حد قذف جاری کی جائے گی، جو 80 کوڑے ہے۔ یہ دنیا کی سزا ہے۔ اور دوسری، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً، اس کی گواہی معتبر نہیں ٹھہرے گی، معاشرے کے اندر وہ کوئی صادق نہیں رہے گا، اس کی گواہی کسی جگہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تیسرا حکم ہے حد قذف کا۔ ان 4 گواہ وہ پیش نہ کر سکے، ضروری یہ 4 گواہ پیش کرنا۔ پاک دامن عورتوں پہ وہ اگر تہمت لگا رہا ہے، اپنی بیوی پہ کوئی مرد لگا رہا ہے، تو پھر 4 گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ گناہ ہوتے دیکھا ہو، پیش کرنے ضروری ہیں۔ اور اگر یہ کام نہ کر پائے گا تو پہلا حکم یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اس لیے کہ اس نے ایک پاک دامن عورت جو ہے اس کو بلا ثبوت آبرو کیا ہے، اور دوسری، اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرے گی، قبول نہیں کی جائے گی، اور تیسرا، آخرت میں وہ فاسق ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی ظاہر ہے لوگ اسے گناہ گار گردانتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کی سزا جو اسے ملے گی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، تابوا، جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور صلح کریں، اصلاح کر لیں،
اپنے آپ کو سنوار لیں، نیکی والی زندگی کے ساتھ صلح کر لیں اور برائی والی اس زندگی سے دور ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو پھر اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان تین حکموں کے بعد إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ توبہ کر گیا، اس نے اپنی زندگی کے رخ کو موڑ دیا۔ تو کیا توبہ کرنے سے تہمت لگائی ہوئی تھی، گواہ بھی نہیں مل رہے تھے، توبہ کر گیا تو کیا حد ساقط ہو جائے گی؟ نہیں، حد ساقط نہیں ہوگی، حد اس پہ جاری کی جائے گی، اس لیے کہ وہ بندے کا حق ہے۔ البتہ اس کو توبہ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو تہمت لگانے کا گناہ اس کی ذمہ تھا، یہ اولئک هم الفاسقون والا جو معاملہ تھا، یہ اس سے ٹل جائے گا۔ باقی ایسی کوڑے ثبوت مل جانے پر تہمت کی دنیا کے اعتبار سے سزا ہے، جس سے دوسروں کو عبرت دلانا مقصود تھا۔ یہ سزا توبہ سے چاروں فقہا کے نزدیک ساقط نہیں ہوتی۔ البتہ الا الذین تابوا میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ استثناء تین حکموں میں سے کس حکم کی طرف راجع ہے۔ میں نے کہا 80 کوڑوں پہ تو سارے متفق ہیں، ائمہ اربعہ سے بالکل نہیں ٹالتے کہ توبہ سے یہ نہیں ٹلتی، تو ہر صورت مارے جائیں گے، خواہ توبہ کرے یا نہ کرے۔ باقی آخری حکم کے متعلق ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے گواہی بھی قبول ہوگی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فسق اس سے دور ہو جائے گا مگر ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ ٹھہرے گا، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شہادت کا معیار یہ اور بھی زیادہ سخت ہے۔ تین فقہا نے اس میں نرمی کی، لیکن امام ابو حنیفہ نے شہادت کے معاملے میں بھی کہا کہ یہ شہادت بھی اسے ہمیشہ کے لیے قبول نہیں کی جائے گی، اور باقی فقہاء ثلاثہ نے اس کی شہادت کو اور آخرت میں اس کے فاسق ٹھہرنے کو، ان دونوں کو ٹال دیا۔ آخرت کے معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے کہ آخرت کے حوالے سے اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، یہ فسق کا معاملہ اس کی توبہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ان دو آیات مبارکہ کے اندر تیسری، چوتھی اور پانچویں میں حد قذف کا قانون بیان کیا گیا ہے، اور حد قذف کی سزا اور توبہ کے معاملے میں اس پہ جتنی ساری معافی ہے اس کا ذکر تھا۔ اگلی آیات میں لعان کے معاملے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ لعان کیا ہے اور لعان کو رب العالمین نے کس انداز سے، کس نظر سے دیکھا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معاشرتی معاملات کے اندر راہ راست پہ گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے میں رشتے اور ناطے کرتے ہوئے اس تقوی اور ایمان کے معیار کو سامنے رکھنے کی توفیق دے۔
مادیت اور دولت ہمارا مطمع نظر نہ ہو، بلکہ ایمان اور صالحیت اور عمل صالح یہ معیار ہمارے سامنے ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔